बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी उम्मत मुसलमा अक़ीदा मादवियत पर मुत्फ़िक़ है। तमाम का ये अक़ीदा है कि मौला इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे और ज़ालिमीन के गले काटेंगे और अल्लाह के दीन को गालिब करेंगे। यहाँ तक सबका इजमा है। लेकिन शियों के सिवा चंद ऐसे मकातबे फ़िक्र हैं जो एक गलत फहमी का शिकार हैं। लेकिन इसके बावजूद मौला इमाम महदी के आने के मुंतज़िर तो सब हैं, इसमें कोई शक नहीं। और हर एक मुसलमान चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, उसका ये अक़ीदा और ईमान है, वो ये ख्वाहिश रखता है कि वो मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लश्कर पे शामिल होगा और मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लश्कर का एक सिपाही बनेगा। ये हर एक मुसलमान का इस चीज़ पर इजमा है और हर मुसलमान ख्वाहिश भी रखता है। लेकिन हमें देखना है, ये पूरे मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, सुन्नी शिया की नहीं, क्या हम में से ऐसे लोग इस काबिल हैं कि वो मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल हो सकें? दावा हर कोई करता है, ख्वाहिश हर कोई रखता है, लेकिन मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। तो क्या आया वो क्वालिटीज़ हैं? क्योंकि उनकी तो जंग होगी, शैतान और शैतानियत के ख़िलाफ़ जहाद होगा और हम हर रोज़ शैतान के सामने मगलूब होते हैं, हर रोज़ हम शैतान से हारते हैं, शैतान हमसे जीत जाता है। अब जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, जो काफिर हैं, वो तो अल्लाह को नहीं जानते, लेकिन मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हुज्जत खुदा हैं। काफिर गुनाह करता है, मुसलमान भी गुनाह करता है। काफिर शराब पीता है, मुसलमान भी पीता है। काफिर ज़ना करता है, मुसलमान भी करता है। काफिरों को तो चलो इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि अल्लाह है क्या, अल्लाह की वादनीयत क्या है, अल्लाह की कुदरत क्या है, अल्लाह की ताकत क्या है। लेकिन मुसलमान ये जानता है कि अल्लाह की वादनीयत का भी कायल है और ये जानता है कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह ताला के कब्ज़ा कुदरत में है। हर एक की जान अल्लाह ताला के कब्ज़ा कुदरत में है। अल्लाह ताला जब चाहे जिसको ज़िंदगी अता फ़रमाए, जब चाहे जिसको मौत अता फ़रमाए या मौत दे, ये तो मुसलमानों को पता है। लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमान ज़ना करता है, शराब पीता है और अल्लाह ताला के साथ ये बदमाशी करता है, क्योंकि काफिरों का तो मामला ही अलग है। लेकिन मुसलमान ये जानता है कि अल्लाह की ताकत क्या है, अल्लाह की कुदरत क्या है। अगर आप हालत नशा में हो, फ़र्ज़ कर लो अगर आप शराब पीते हो, हालत नशा में हो, तो अल्लाह ताला आपकी जान ले सकता है, अल्लाह आपकी रूह कब्ज़ कर सकता है। अगर आप बुराई की हालत में हो, जिस भी हालत में हो, सब मुसलमान जानते हैं कि अल्लाह ताला उस वक्त भी उसकी जान ले सकता है। लेकिन बावजूद इसके गुनाह को गुनाह नहीं समझा जाता और अल्लाह के साथ खुलेआम बदमाशी की जाती है। कहा जाता है कि अब ज़ाहिरी बात है, इसका मतलब यही बनता है कि अल्लाह, हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी मौत तुम्हारे हाथ में, तुम जब चाहे हमारी जान निकाल सकते हो। लेकिन इसके बावजूद पूरी ढिठाई के साथ जो मुसलमान ये काम सारा अंजाम देते हैं, इसको बदमाशी कहा जाता है, गुनाह नहीं। हो सकता है कि शायद ये लफ्ज़ थोड़ा सा नामुनासिब हो, लेकिन हकीकत तो यही है, तल्ख़ है, हकीकत है। अब जब हम हर रोज़ शैतान से हारते हैं, शैतान हर रोज़ हमसे जीतता है, तो क्या मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हमें इस काबिल समझेंगे कि हम उनके लश्कर में शामिल हो? क्या हम खुद कभी ये समझ सकते हैं? एक दूसरे की गीबत करने के लिए, चुगली करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम होता है, लेकिन आज तक कभी हम अपने आप को 1 घंटा भी नहीं दे सके कि हमारे अंदर क्या क्या ऐब हैं। अगर हम ये ख्वाहिश रखते हैं तो क्या इसके लिए हमारी कोई तैयारी है? अगर कोई एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब अगर किसी ने बैठना हो, बेशक सारा दिन सारा साल तैयारी नहीं करता, कोई भी स्टूडेंट हो, लेकिन अपने एग्ज़ाम से, अपने पेपर से 1 दिन पहले हर कोई पेपर की तैयारी में मसरूफ़ रहता है। उसका तो एक वक्त मुकर्रर होता है, लेकिन कब अल्लाह जाने के कब किसकी रूह परवाज़ कर जाए और वो मौत की आगोश में सो जाए, तो इस चीज़ का तो हमें इल्म नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद भी हम दुनियादारी में सारे कुछ तमाम चीज़ों में लगे हुए हैं। जिस तरह काफिर है, नॉन मुस्लिम है, उसका जो भी अकीदा है, बहरहाल हमारे नज़दीक और अल्लाह के नज़दीक तो यही है कि उसको इस चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन वो एक गुनाहों को गुनाह नहीं समझता। तो हमारी भी आदत और फितरत ये हो चुकी है कि हम गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं। अगर हम कोई भी गुनाह करते हैं तो गुनाह करने के बाद फ़ख्र किया जाता है और ऐसी ऐसी रस्मात हमने अपना ली हुई हैं जिनको सरासर, जिनका इस्लाम तो क्या मतलब, जिनकी कोई असल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। मिसाल के तौर पर एक वैलेंटाइंस डे है,
اب مسلمانوں کو یا لوگوں کو مسلمان کنٹریز میں جو مناتے ہیں، آدھے سے زیادہ عوام کو نہیں پتہ کہ اس کی اصلیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کہ یہ چلا کہاں سے ہیں۔ بس اتنا پتہ ہے کہ جب 14 فروری آتا ہے تو وہ ویلنٹائنس ڈے ہوتا ہے، اور پھول چھول جو ہیں جس استعمال میں آتے ہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیا کیا جاتا ہے جی مسلمان کنٹریز میں، بعض علاقوں میں شاید کہیں پر ہو کہیں پر نہ ہو، لیکن پچھلے کافی سالوں سے دیکھنے کو ملتا ہے لو جی کہ جی 14 فروری والے دن جو پھولوں کی ریڑیاں لگاتے ہیں ان کی ریڑیاں بند کر دی جائیں، وہ پھول بیچ نہیں سکتے۔ ایک مزدور شخص ہے، وہ مزدوری کے لیے دیہڑی دار شخص ہے، اس کی آپ دیہڑی بند کر رہے ہو تو، لیکن جو جس جنریشن کو ایک تربیت دینی ہے، جن کو یہ بتانا ہے سارا کچھ، ان کو پھر بھی نہیں بتایا جا رہا ہے۔ جنہوں نے غلط کاریاں، زنا کاریاں یا برے کام کرنے ہیں، ان کی تو تربیت پھر بھی کوئی نہیں کر رہا۔ اور ویسے بھی پچھلے کافی سالوں سے یہ تو پھولوں والا تو سسٹم ہی اب بند ہو چکا ہے۔ آج کل ڈیری ملک وغیرہ چل رہی ہیں، وہ چلتی ہے، تو لوگ جو ہیں وہ آج کل جو ینگ جنریشن یا جو بچے ہیں وہ انہی کا استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ چاکلیٹیں بھی بند کروا دو، ڈیری ملک وغیرہ یا جتنی بھی جو چیزیں بھی ہیں وہ آپ بند کروا دو۔ ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے کم از کم اسلامی جو قوانین ہیں اس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرف کوئی نہیں سوچے گا، لیکن جو مزدور طبقہ ہوگا، جو دیہڑی دار طبقہ ہوگا، اس کا نقصان ساروں نے کرنا ہے۔ چلے پھول اگر نہیں بھی بکتے تو کبھی 14 فروری والے دن کوئی بھی کھل کے بات اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں اور کھل کے کروں گا کہ 14 فروری والے دن کبھی آپ میڈیکل سٹورز یا فارمیسیز کے سامنے جا کے آپ رش دیکھیں، جو چیزیں ایک شادی شدہ میرڈ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہیں، ان چیزوں کی سیل، پھولوں کی تو اب آپ بات ہی چھوڑ دیں، دنیا بڑی ایڈوانس ہو گئی ہوئی ہے، پھولوں کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں، یہ ساری چیزیں بھی سیل ہوتی ہیں۔ اب وہاں پہ بھی سارا کچھ بند کر دو، وہاں پر بھی، لیکن تربیت نہیں کرنی۔ اور یہ جو ایک کام چل پڑے ہیں تربیت کے کہ جی لوگ، ماں باپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسکولوں کا تربیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تربیت وہی ہوتی ہے ایک بندے کی جو اس کے ماں باپ کرتے ہیں۔ ماں باپ سے بہتر یہ جو اسکولوں کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں، استاد، یہ آپ کو A² پلس MC/BC² جو بھی ہے وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں، لیکن تربیت آپ کی کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تربیت آپ کی جو اولادوں کی تربیت ہوتی ہے وہ ماں باپ کا ہی فرض بنتا ہے۔ لیکن اب اگر دیکھا جائے تو ماں باپ بھی جو ہیں وہ سارا کچھ اگلوں پر ڈال دیتے ہیں، جو اسکول کے ٹیچرز وغیرہ ہوتے ہیں انہی پر ہی سارا کچھ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مطلب ہمارے جو بچوں کو ڈاکٹر انجینئر اگر بناتے ہیں، استاد بھی، تو تربیت بھی جو ہے وہ بھی استاد کو ہی کرنی چاہیے۔ اگر اسی طرح ہی تربیتیں ہوتی تو آج کل جو بدماش ایک طبقہ چل رہا ہے وہ ڈاکٹروں کا، اگر آپ کسی بھی ہاسپٹل میں جاؤ گے تو جو ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، جو نرسز وغیرہ ہوتی ہیں، جو انہوں نے ریسیپشن پہ اسٹاف بٹھایا ہوتا ہے، وہ کتے کی طرح آپ کو پڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ڈاکٹرز کے انڈر ہی ہوتے ہیں۔ ان کو ڈاکٹرز ہی بولتے ہیں کہ جو بھی پیشنٹ آئے تو اس کے ساتھ اتنا روڈلی بیہیویئر کرنا کہ دوبارہ تم سے ٹائم کا نہ پوچھے، جس طرح ہاسپٹلز میں ہوتا ہے آج کل، ساروں کو پتہ ہے کہ کیا کیا معاملات چل رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میرے ساتھ بھی ایک ایسا چھوٹا سا واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے بات ذہن میں آ گئی۔ بہرحال ٹاپک پہ آتے ہیں۔ موضوع یہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو شمار ہو وہ مولا امام زمان علیہ السلام کے لشکر میں ہو، تو اس کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی پڑے گی۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایک ایگزامینیشن ہال ہے، اور جب ہم ایگزامینیشن ہال میں اپنے امتحانات کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی انجوائمنٹ میں لگے رہیں تو پھر وہی حال ہوگا جو ایک اس طرح کے بندے کا جب رزلٹ آتا ہے، جب اس کا نتیجہ آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی کلاس کا وہ ایگزامز ہے، جو اس کا نتیجہ آتا ہے، حقیقت میں کل کو روزہ معاشر ہمارے منہ بھی اسی طرح ہی لٹکے رہیں گے، جس طرح ادھر اسکولوں کے رزلٹ کے بعد یا کالجز کے رزلٹ کے بعد جو بھی رزلٹ ہے اس کے بعد جس طرح ہمارے منہ لٹکے رہتے ہیں، ادھر بھی لٹکے رہیں گے۔ ہمیں تقریروں میں ہر جگہ پر یہ دعا ہمیں پڑھائی جاتی ہے۔ اگر ہم مکتبہ اہل تشیع کی بات کریں تو یہ
یہ ہمیں دعا تو آمین تو الہی آمین تو اس پر ضرور کروایا جاتا ہے کہ جی ہم مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں شامل ہوں، اے اللہ ہمیں اتنا وقت دے، ہمیں اتنی مہلت دے کہ ہم ان کے، لیکن آمین الہی آمین کرنے سے وہ ہمارے اندر کوالٹیز نہیں آ سکتی جو ہمارے اندر کوالٹیز ہونی چاہیے۔ جب آپ کے دل میں، آپ کے کلیجے میں وہ گرمی نہیں ہے، وہ تپش نہیں ہے جو مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سپاہیوں کی چاہتے ہیں، تو کس منہ سے ہم یہ لوگ دعائیں کرتے ہیں یا ہم یہ لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ہم ان کے لشکر میں شامل ہوں؟ جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے، جو تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں، ہم ان تعلیمات پر پورا نہیں اتر رہے۔ یہ ہمارا سب سے پہلے امتحان ہے جو ہمیں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان کے احکامات پر کس طرح چلتے ہیں، اور تب جا کے علی کے بارے میں بیٹے کے لشکر کے اندر شامل ہونے کی ہماری کچھ حیثیت اوقات ہو سکے گی، جب تک ہم اپنی زندگی کو تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق چلائیں۔ ہمیں سیزنل مسلمان، جب رمضان آتا ہے رمضان میں پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں، لیکن جب عید کا دن گزر جاتا ہے انہی سب چیزوں پر آ جاتے ہیں۔ ابھی محرم بھی قریب ہے، جب پہلا محرم آئے گا، محرم کا جب چاند نظر آئے گا تو لباس عزا ہم پہن لیں گے، زیب تن کر لیں گے، لیکن جب 11 محرم آئے گا پھر وہی کام شروع ہو جائیں گے۔ جو 7-8 محرم کو کچھ فلمیں جو ہمارے ذہن میں ہوں گی کہ 11 محرم کے بعد یہ فلاں فلم دیکھنی ہے، فلاں فلم دیکھنی ہے، 11 محرم سے وہ شروع ہو جائے گی۔ اگر ہم حقیقت میں محبان اہل بیت علیہ السلام ہیں، واقعہ کربلا جو پیش آیا، کربلا کے بعد جو دوسری کربلا پیش آئی اس کا تو آغاز ہی 11 محرم کو ہوا تھا، لیکن ہم 11 محرم کو سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کل کی گزر گئی، اب غم ختم، سارا کچھ ختم، اب دنیا داری کی طرح اس طرف آ جاتے ہیں، اور اتنے دن جو فلمیں شلمیں نہیں دیکھی تو اس کی لسٹ پہلے سے ذہن میں ہم نے بنائی ہوتی ہے کہ ہم اس کے بعد یہ دیکھیں گے۔ اس طرح کے کچے عقیدے، کچے ایمان لے کر فصلی بٹیروں کی طرح سیزنل مسلمان اگر ہم بن کر رہیں گے تو مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں شامل ہونے کی ہماری اہلیت نہیں ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ کم از کم دن میں 1-8 گھنٹہ جو ہے وہ ہم اس چیز کے غور و فکر کریں کہ ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ السلام